ایک بہن نے فرمایا کہ ہم بعض اوقات لوگوں کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ ہمارا حق مار لیتے ہیں، اب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیز واپس کریں تو وہ لڑتے ہیں اور بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ یہاں تک کہ ہم مانگنا بند کر دیں، خاموش ہو جائیں، اور اگر مانگیں تو پھر یہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں اس طرح کرنا سخت ناجائز اور گناہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کو رہنے کے لیے مکان دے دیا، جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں واپس کرو اور بد دعائیں دینے لگ جائیں، جو ہمیں تو بے گھر کر رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے اٹھ کر؟ بھائی کہیں پر بھی جاؤ، دوسرا آدمی اس کا مطلب ہے آپ کو 10 سال 20 سال قربانیاں دیتا رہے، آپ نفع حاصل کرتے رہیں اور پھر یہی آپ اولاد کے اندر منتقل کر جائیں کہ بیٹا ہم نے بھی قبضہ کر کے رکھا، اب تم بھی قبضہ کر کے اور ساری زندگی اس کو استعمال کرو، تو وہ شخص تو بیچارہ محروم رہا۔ کیا اس کی ضرورتیں نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنی مرضی سے اپنی چیز میں تصرف نہیں کر سکتا؟ اور پھر اگر وہ مطالبہ کرے تو آپ احسان فراموشی کرتے ہوئے، طوطا چشمی کرتے ہوئے اور ایک غلط فطرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے لڑیں جھگڑیں اور بددعائیں دیں، ایسے لوگوں کا انجام بڑا دردناک ہے۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو یہ روایت عرض کر چکا ہوں، اگرچہ یہ زوجہ کے بارے میں ہے لیکن حکم عام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت آپ کو عرض کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثر عورتیں دیکھیں، یعنی جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ پوچھا گیا کیا اللہ تعالیٰ کی؟ فرمایا کہ نہیں، شوہر کی۔ پھر فرمایا کہ ایک شوہر بیوی کے ساتھ عرصہ دراز تک اچھا سلوک کرتا ہے، پھر وہ اس سے ایک ناگوار چیز دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، ما رأیتو خیرا قط، میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیوی شوہر کی ناشکری کرے، اب یہ بیوی کر رہی ہے اس وجہ سے نہیں، اصل ہے ناشکرہ پن، کسی نے آپ پر احسان کیا، کسی نے آپ کو سہارا دیا، کسی نے آپ کا ٹینشن دور کیا، کسی نے آپ کی قلبی اور ذہنی اذیت کو دور کیا، کسی نے اس وقت جب آپ کو کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا اور ہو سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلمہ شکوہ شکایت کیا کہ کفر میں مبتلا ہو جاتے، اس نے آپ کو سہولت فراہم کی، اس احسان کا یہ بدلہ ہوتا ہے کہ آپ بددعائیں دینے لگ جائیں اور غلط عمل کرنے لگ جائیں۔ ایسے لوگوں کا انجام آخرت میں بہت برا ہو سکتا ہے اگر اللہ ناراض ہوا اور انہوں نے توبہ نہیں کی تو۔ اس لیے میری بہن، میری آپ سے گزارش ہے آپ بالکل بند نہ کریں، ان کی نہ بددعائیں آپ کے خلاف اثر کر سکتی ہیں، نہ ان کا لڑنا جھگڑنا۔ ایسے لوگوں پر میرا مشورہ یہ اچھا وکیل کریں اور کورٹ سے کیس کریں، ٹائٹ قسم کا کیس کریں اور ان لوگوں کو باہر کریں، یا اپنا جیسے آپ کا جو حق ہے زمینوں پہ ہے کسی پر اپنی زمینیں حاصل کریں، ایسے لوگوں کو بخشنا نہیں چاہیے۔ میرا مشورہ یہ ہے کیونکہ اس طرح کے لوگ ایک مثال بنتے ہیں پورے خاندان کے لیے اور بری مثال بنتے ہیں کہ دوسرے بھی پھر دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ یا مکانوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور خصوصاً ان کی اولاد تو اللہ رحم فرمائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ہی کہیں کہ تم نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ اولاد بھی جب فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ابا مر گئے قبضہ کر کے، بنگلہ ہے بہت بڑا، زمینیں ہیں، اولاد نے لے لی، اب آ کے مانگ رہے تو ابا نے لیا تھا، ہم نے کوئی لیا تھا، ان سے جا کے مانگو۔ یعنی والد صاحب عذاب قبر میں مبتلا ہوں، میدان معاشر میں ذلیل و رسوا ہو جائیں، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے، ان کے پاس سے پلاٹ اور مکان نہیں نکلنا چاہیے۔ ابا بھگتیں گے جی، ابا جانے، ان کا کام جانے۔ ایسے جب خون سفید ہو جائیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب جو ماں باپ ایسا کر رہے ہیں وہ سوچیں کہ آپ اپنے اولاد کو جو سبق سکھا کر جا رہے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد یہ دعا بھی نہیں کرے گی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا باپ ہماری ماں ایک غاصب تھے، غصب کرنے والے تھے، دوسروں کا حق دبانے والے تھے، وہ گناہ گار تھے۔ ان کے دل میں آپ کے لیے کبھی رحم پیدا نہیں ہو سکتا، کبھی خلوص کے ساتھ آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ایک مجرم کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ میرے الفاظ شاید بہت سو کو سخت محسوس ہوں گے اس وجہ سے کہ جو چور ہوتا ہے اس کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، جو ایسے قبضے کر کے بیٹھے ہیں اور میری بات سنیں گے انہیں تو ایک دم تشویش پیدا ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے بچوں پہ کا اثر نہ ہو جائے، کہیں کوئی رشتہ دار نہ سن کے بعد میں فون کر کے کہے کہ بھئی تمہارے بارے میں تو آج اس طرح بات بیان ہوئی ہے، حالانکہ پرٹیکولر میرے سامنے تو کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال اور اسی طریقے سے کسی کا حق نہ بھی دبایا ہو۔ احسان فراموشی بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ جواب میں اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی غیبتیں تو نہ کریں، چغلیاں تو نہ کریں، اس کی لیگ پولنگ تو نہ کریں، اس کے خلاف تو عمل نہ کریں کہ آپ نے جواب میں تو کوئی اچھا فیل کیا نہیں، آپ اسی کی ٹانگیں کھینچنے لگ گئے، اسی کی جڑیں کاٹنے لگ گئے جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا۔ یہ بھی بے مروت قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بھی اس قسم کی بے مروتی سے محفوظ فرمائے۔